إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. حضرات محترم، کل کی مجلس میں اگر ایک عورت اور مرد گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ اگر دو مرد ایک دوسرے کے ساتھ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت ہر آنے والے وقت کو جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. قیامت تک کے معاملات اللہ کے علم میں ہیں. آج پوری دنیا کے اندر 60 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں. ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کے اندر اسلامی تعزیرات نافذ ہوں. اگر کہیں ہیں تو چندے، لیکن اس معاملے میں کسی بھی اسلامی ملک کے اندر ایسا نہیں ہے. تو کیا ایسے حالات میں انسان سے ایسی کوتاہیاں نہیں ہوتی؟ یقینی بات ہے کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے. اس سے زندگی میں ایسی ایسی خطائیں ہوتی ہیں کہ خود انسان اپنے آپ کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا بنے گا کیا. لیکن اللہ رب العزت بڑے ہی رحیم و کریم ہیں. وہ انسان کو ہمیشہ توبہ کا موقع دیتے ہیں. یہاں بھی اللہ رب العزت نے ایسی ہی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر ایک انسان اس پہ کوئی سزا لاگو نہیں ہوئی تو کیا اس کے لیے بھی کوئی رستہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں، اس کے لیے توبہ کا رستہ ہے. جو آج نماز میں بھی آیتیں پڑھی، یہ سورۃ زمر کی آیات ہیں، اس میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کر لیا، حد سے بڑھ گئے، کوئی خطا نیچے نہیں رہی، سب کچھ کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر معافی کے لیے آ جائے. اور یہاں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ سورۃ آل عمران کی ان 4 سورۃ نساء کی ان آیات میں سے ایک ہے جس کے متعلق سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر دنیا وما فیہا کے خزانے مجھے مل جاتے تو میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا اس آیت پہ مجھے خوشی ملی ہے. کس آیت پہ؟ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں جہالت میں، یعنی لاعلمی کے اندر کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بے شمار ایسے کام کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا یہ بھی جہالت ہے. ائمہ مفسرین نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہی جہالت میں ہے.
اسے اس وقت اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس برائی کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ اگر انسان کو اس برائی کے انجام کا پتہ چل جائے تو شاید وہ کبھی نہ کرے۔ تو اس لیے جو بھی انسان غلطی کرتا ہے وہ جہالت میں ہی کرتا ہے، لیکن غلطی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی وہی کرتے رہیں، بالآخر موت کا وقت آئے تو ہمیں یاد آئے کہ ہمیں توبہ بھی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ اتنے رحیم و کریم ہیں، وہ موت کے خرخرے سے پہلے چاہے وہ 1 گھنٹہ پہلے کیوں نہیں، یعنی ابھی موت کے فرشتوں کو نہیں دیکھا اس سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، جب ابھی اسے بے شک بیمار کیوں نہیں اور ڈاکٹرز نے جواب کیوں نہیں دے دیا، لیکن ابھی اس کی موت کا وقت خرخرا نہیں آیا، تو ایسے حالات میں بھی انسان اللہ سے توبہ کرے تو اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما التوبۃ، بے شک توبہ جو ہے علی اللہ پر، للذین، ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء، جو برائی کرتے ہیں، بجہالت، جہالت میں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ فوراً احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے تو جلدی توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ برائی کے بعد پھر برائی کرے، بلکہ اچھائی لگائے ساتھ۔ آپ نے فرمایا 2 رکعت پڑھے اور پھر اللہ سے اپنے اس خطا کی معافی مانگے۔ تو اللہ رب العزت ایسے انسان کئی مرتبہ، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مرتبہ بھی غلطی کر کے اللہ کی بارگاہ میں فوراً پیش ہو جاتا ہے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن بدقسمت وہ شخص ہے جسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، ہر آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ عالم ہے یا غیر عالم، وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، کوئی بھی غلطیوں سے پاک نہیں۔ اللہ نے صرف انبیاء کو بھی خود بچایا ہوتا ہے۔ معصوم اس کو کہتے ہیں جسے بچایا گیا ہے۔ وہ انبیاء کے علاوہ ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں۔ الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا وخیر الخطائین توابون، تم میں سے اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنی خطا پہ خوش نہیں ہوتا بلکہ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی توبہ کرنے والا بنائے۔ ایک جگہ پہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہر خطا پہ ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور ساری زندگی انسان کو معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ نے معاف کر دیا تو پھر ہماری وہ توبہ جو بار بار اللہ کے سامنے کرتے ہیں درجات کی بلندی کا سبب بن جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان پر ان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ پھر فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ان بیٹے باتیں نہیں کرو، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے، کن کی؟ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، قال، پھر وہ کہتے ہیں انی تبت الآن،
اب میں معافی مانگتا ہوں. لیکن جب موت کا وقت آ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی. جب دریا نے اس کی موجیں آپس میں مل گئی اور وہ اس نے 2 غوطے کھائے گئے. ابھی ایک گھونٹ پانی کا اندر گیا تو سارا نشہ اقتدار کا جو ہے نکل گیا. وہ شخص جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ من ذالک، میں سب سے بڑا رب ہوں، جب اللہ رب العزت کی مار آئی تو فوراً کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں اور میں اسی کی فرما برداری کرتا ہوں. لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا اس کے لیے. اور ایسا شخص جو ساری زندگی خباستیں شرک کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، شرابیں پیتا ہے، سب کچھ کرتا رہتا ہے، لیکن جب موت کا فرشتہ آئے تو پھر توبہ کرے تو ولیس التوبہ، اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہے. اس وقت سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنی خطاؤں کی توبہ کر لیں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ یہ نہیں کہے کہ فلاں فلاں معاف کیا باقی نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے. ہم معافی مانگنے والے بنے تو کہا ولیست التوبہ، ان کی توبہ نہیں ہے. حتی اذا حضر احدهم الموت، جب ان کی موت آتی ہے قال، پھر کہتے ہیں انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں. وللذین یموتون وهم کفار، حالانکہ وہ کفر کی حالت میں ہی مر رہا ہے. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑا دکھ دینے والا عذاب رکھا ہے. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنا اور ہمیں پاک رہنے والا بنا. اور یقین جانیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں یہ بات فرمائی، اگر اللہ نہ چاہتا تو تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا تھا. یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ ہمیں توبہ کی توفیق ملتی ہے، توبہ کرتے ہیں تو گناہوں سے پاک ہو جائے. اور دیکھیں اللہ اس توبہ کے عوض میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں مانگتا. انسان خلوص دل کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے صرف ایک آنسو اتنا بہا دے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، تو اللہ اس آنکھ میں جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. یعنی اللہ اپنے بندوں پہ اتنے مہربان ہے. تو یہ سب کچھ جو بھی ہے اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. ہمیں اللہ سے توفیق اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے. مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق دے. بلکہ ایک صالح انسان نے اس نے کہا 3 دعائیں انسان کو ضرور کرنی چاہیے. ان میں ایک ہے اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت. اے اللہ موت سے پہلے مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے. اور یہ بہت اہم بات ہے. اگر ہمیں توبہ مل گئی، توبہ کی توفیق مل گئی. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میں صرف اللہ سے دعا کی توفیق مانگتا ہوں، جب مانگ لیتا ہوں پھر مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ میری دعا کو قبول کرے. تو خصوصاً دعاؤں میں توبہ جو ہے اللہ کو سب سے پیاری لگتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار. سب سے بہترین دعا کیا ہے کہ اللہ سے استغفار کی جائے، اپنے گناہوں اپنی خطاؤں کی معافی مانگی جائے. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں ہر برائی سے محفوظ فرما. بے شمار غلطیاں ہیں
اللہ سب غلطیوں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ان کا کفارہ کر دے اور ہمیں مرنے سے پہلے پاک اور صاف فرما دینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔